لوک سبھا انتخابات کے لیے پولنگ کے آخری دن مغربی بنگال میں تشدد کے کئی واقعات پیش آئے۔ جنوبی 24 پرگنا ضلع میں ایک مشتعل ہجوم نے 2 پولنگ اسٹیشنوں پر دھاوا بول دیا۔ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ایک قریبی تالاب میں پھینک دیا۔ پولنگ ایجنٹس کو مبینہ طور پر بوتھوں میں داخل ہونے سے روکنے کے بعد بدامنی پھوٹ پڑی۔ الیکشن کمیشن کے ایک اہلکار نے کہا کہ جن کو ریزرو میں رکھا گیا تھا انہیں پانی میں پھینک دیا گیا۔ ہم نے پریسائڈنگ آفیسر سے رپورٹ طلب کی ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے میں اتر پردیش کی 13 سیٹوں سمیت 8 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام صوبوں کی 57 سیٹوں کے لیے ہفتے کی صبح 7 بجے ووٹنگ شروع ہوئی۔ ان نشستوں پر ووٹر شام 6 بجے تک اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ اس مرحلے میں رائے دہندگان وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر سمیت کئی اہم شخصیات کی انتخابی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ لوک سبھا کے آخری مرحلے میں 57 سیٹوں کے لیے ووٹنگ جاری ہے، جس میں پنجاب کی تمام 13، ہماچل پردیش کی 4، مغربی بنگال کی 9، بہار کی 8، اڑیسہ کی 6، جھارکھنڈ کی 3 اور چندی گڑھ کی 1 سیٹ پر بھی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ شام 6 بجے اس مرحلے کے پورا ہوتے ہی 19 اپریل سے 543 سیٹوں کے لیے شروع ہوئی 7 مرحلوں کی میراتھن ووٹنگ کا عمل ختم ہو جائے گا۔ ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں کل 10.6 کروڑ ووٹر 904 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ہندوستان کے کئی ریاستوں دہلی، اتر پردیش، بہار، راجستھان، پنجاب، ہریانہ، جھارکھنڈ اور تلنگانہ و آندھرا پردیش سمیت کئی ریاستوں میں درجہ حرارت 45 سے 48 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مہاراشٹر کے ناگپور میں ایک آٹومیٹک ویدر اسٹیشن میں 56 ڈگری سیلسیس کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم حال ہی میں دہلی میں ایک AWS میں 52.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور محکمہ موسمیات کے حکام نے اعلان کیا کہ وہ ریڈنگ کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں بھی درجہ حرارت 47 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ ناقابل برداشت گرمی اور شدید درجہ حرارت کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ملک بھر میں ایک ہی دن میں سن اسٹروک سے 60 سے زائد افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ صرف بہار میں ہی تقریباً 32 لوگوں کی موت ہوئی۔ ان میں 10 سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں جو الیکشن ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے بھیمارم اور پیداپلی ضلع کے کمان پور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بھدرادری اور کونچریال ضلع میں 46.9 ڈگری، نلگنڈا ضلع میں 46.8 ڈگری اور کھمم ضلع میں 46.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ حکام لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ضلع رنگا ریڈی میں ایک شخص نے 10ویں جماعت کی طالبہ کا جنسی استحصال کیا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق چیوڑلہ سے تعلق رکھنے والی 10ویں جماعت کی طالبہ کو بہلا پھسلا کر سدرشن نامی شخص نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ جنسی استحصال کے نتیجے میں طالبہ حاملہ ہو گئی۔ طالبہ کے حاملہ ہونے کے بعد سدرشن نے اس کا حمل ساقط کروا دیا اور لڑکی کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے علاج کے لیے اسپتال سے رجوع کیا گیا۔ لڑکی کے باپ کی شکایت پر متعلقہ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ملزم سدرشن شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی فلم اداکارہ کے ساتھ ریاست تمل ناڈو میں اجتماعی عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق 30 سالہ اداکارہ، جس کا تعلق حیدرآباد سے بتایا گیا ہے، تمل ناڈو منتقل ہوئی۔ وہاں وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہتے ہوئے فلموں میں کام کر رہی تھی۔ اس نے کافی نام بھی کمایا۔ اس دوران اس کے رشتہ دار کہیں گئے ہوئے تھے کہ ایک فلم اداکار کے ڈرائیور اور اس کے 3 ساتھیوں نے اداکارہ کے مکان میں داخل ہو کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھوس کر جنسی زیادتی کی۔ اس معاملے میں وہاں کی پولیس نے کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو یوم تاسیس تلنگانہ کی تقریب میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے انہیں دعوت نامہ بھیجا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ذاتی طور پر دعوت نامہ تحریر کیا اور پروٹوکول کو ہدایت دی کہ وہ اس دعوت نامے کو KCR تک پہنچائے۔ مشیر محکمہ پروٹوکول وینو گوپال اور ڈائریکٹر اروند سنگھ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ KCR کو خصوصی دعوت نامہ حوالہ کریں، جس میں ان سے 2 جون کو 10 بجے دن سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر منعقد ہونے والی تلنگانہ یوم تاسیس کی سرکاری تقریب میں شرکت کریں، جس پر KCR نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔